حسن شمسی افچاندہ قلعہ۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شاہ مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ نہ جانے صدق و صفا کا مزاج کیا ہوتا ہے، میرے نبی کا بنایا ہوا سماج کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو خدائی بھی سوچتی ہوگی گر حسین نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا۔ جناب سید وقار الحسن شمسی۔ صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھتے ہیں۔ پھر بھی صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھ دیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولاد المعصومین حجج اللہ علیہ السلام۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کے خالق کا نام ہے، سارے مل کے باواز بلند بولیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ حسنین شریفین کے نانا کا نام ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام حرامی اور حلالی کی پہچان دونوں بازو بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد، سارے مل کے بولو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، وقت کے امام کا استغاثہ ہے، استغاثہ سارے بلند کریں۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ کی آمد پہ بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے باواز بلند صلوات تلاوت کر۔ میں دعا گو ہوں میرا کریم اللہ بانیان جشن کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جن احباب نے جس طرح سے اس جشن میں کاوش کی ہے، میرا کریم اللہ تمام برادران کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان جشن کے رزق میں میرا کریم اللہ اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ اس شب کے صدقے میں جو مومن بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کی آخری دعا، میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ، ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے حقیقی وارث امام العصر امام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھ دیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو بھائی جان تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ ویسے بھی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تھوڑا بھائی جان آگے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھ دیں۔ میں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے اس جشن کے لیے، رات میلسی تھا اور آج دن کی مجلس پڑھنی تھی، میں نے میلسی، لیکن وہ مجلس میں نے چھوڑ دی اس جشن کے لیے، چونکہ پروگرام ایک پڑھا جانا تھا، یا وہ مجلس یا یہ جشن۔ ویسے بانی کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوں، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، دو چار گزارشات جناب کی گزار گوش کرنا چاہتا ہوں۔
اگر گزارشہ سن لیں گے بڑا کمال کا سفر ہوگا. چونکہ جشن ہے، میں ہر اس انسان کی قدر کرتا ہوں جو مالک امام حسین بادشاہ کے ذکر سے مخلص ہے. لفظوں کی سمجھ آئے میرے ساتھ سفر کیجئے گا، سفر کریں گے انشاءاللہ بڑا کمال کا سفر ہوگا. میں نے کہا کہ میں ہر اس انسان کی بھائی جان قدر کرتا ہوں جو مالک امام حسین بادشاہ کے ذکر سے مخلص ہے. چونکہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے پاس نجات کے جتنے بھی ذریعے ہیں وہ کربلا سے نکلتے ہیں. ہماری نجات کا ہر وسیلہ کربلا سے جڑا ہوا ہے. چونکہ جشن ہے، آپ نے اہتمام کیا ہے، میں نے بتانا یہ ہے کہ ہم جشن کراتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں. ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ روشن کتنا ہے، بس یہی مقصد ہے میرا بتانے کا، کہ آپ جو سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں یہ اہتمام کیا ہے. ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ روشن کتنا ہے. پہلا جملہ، اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں کسی قوم کے پاس قطعاً کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ انہیں صراط مستقیم واضح دکھائی دے. بھائی توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں کسی قوم کے پاس قطعاً کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ انہیں صراط مستقیم واضح دکھائی دے. میں کائنات قربان کر دوں اپنے بادشاہوں پہ. میرے ایک بادشاہ نے ایک شب ایک چراغ بجھایا تھا، اس ایک بجھے ہوئے چراغ نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا. آپ سلامت رہے. اس ایک بجھے ہوئے چراغ نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا. چلے میں موضوع شروع کر رہا ہوں. سفر سٹارٹ ہو گیا آپ کے معیار سماعت کا، مجھے پتہ چل گیا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار بن کے بات کر رہا ہوں، اپنے ہر لفظ کی گارنٹی لے کے بات کر رہا ہوں. اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ہر قوم کے اپنے اصول ہیں، ہر قوم کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں گجرانوالا والوں. لیکن آل محمد نے جو سرمایہ ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی اس پوری کائنات میں کسی قوم کو عطا نہیں کیا، کسی مذہب کو عطا نہیں کیا. میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں. اگر یہ سرمایہ صرف تمہارے حصے میں ہوا پھر بولیے گا، اگر کسی اور قوم کے حصے میں ہوا پھر نہ بولیے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ہر قوم کے اپنے اصول ہیں، ہر قوم کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. لیکن آل محمد نے جو سرمایہ ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی اس پوری کائنات میں کسی قوم کو عطا نہیں کیا. اللہ کی اس پوری کائنات میں جو کہہ سکتے ہیں ہمارے 14 وارث ہیں. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وارث ابھی زندہ ہے. ان ہاتھوں کا میرا سلام ہے. سید آپ کو سارے ولایت میں رکھے، وہ آخری ہاتھ کا میرا سلام ہے. سارے ہاتھ چاہ بولو حیدری. بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں. اچھا جو بندے نہیں بولے مجھے بتائیں، جب شب برات کی رات آتی ہے نا، ہر بندہ عرضی لکھتا ہے. عرضی اسے لکھی جاتی ہے جو زندہ ہو. اللہ کی اس پوری کا. اچھا میں اگلا سرمایہ بتانے لگا ہوں. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، جو سرمایہ آل محمد نے ہمیں عطا کیا ہے نا. آج 7 شعبان ہے، خوشی کا مہینہ ہے. ہم سارے آل محمد کی دہلیز پہ سر سجدے میں رکھ کے آل محمد کا شکریہ ادا کرتے رہے نا، حق یہ ادا نہیں ہوتا. جو سرمایہ اگلا آل محمد نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ہر قوم کے اپنے اصول ہیں، ہر قوم کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. لیکن آل محمد نے جو سرمایہ ہمیں عطا کیا ہے وہ کسی قوم کو عطا نہیں کیا.
اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہمارے 14 وارث ہیں. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہمارا وارث ابھی زندہ ہے. میں اگلا سرمایہ بتانے لگا ہوں. جو بندہ جشن منانے کے لیے آیا ہے ممکن ہی نہیں میرے ساتھ نہ بولے. اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمانوں کو فرقے ہیں، ہر مسلمان کو ایک بات پہ ناز ہے، ہمارا ایک نبی ہے، اس کا نام محمد ہے، ہم اس کے امتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک محمد نہیں، جن کے پاس 14 کے 14 محمد ہیں. اللہ اکبر. سید آپ کو سارے ولایت میں رکھے. آپ صدا جی ہیں بھائی، آپ صدا جی ہیں. سارے بولو بھائی جان، سارے ہاتھ چاہو، سارے بولو حیدری. اللہ کس پوری کائنات میں ٹھیک تسی بہو اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک محمد نہیں ہے، جن کے پاس 14 کے 14 محمد ہیں. اس سے بھی خوبصورت بات، ہمیں 14 کا دنیا میں بھی آسرا ہے، قبر میں بھی آسرا ہے، آخرت میں بھی آسرا ہے. جاؤ رانا کلونی والوں، گجرانوالہ والوں، میں اگلا خزانہ بتانے لگا ہوں جو آل محمد نے ہمیں عطا کیا ہے. اگر خزانہ صرف تمہارے حصے میں ہوا نا پھر اتنا بولیے گا میں گھر جاتے تک راضی رہوں. خزانہ سنیے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس 14 ہادی ہیں. وارث ہمارا زندہ ہے، 14 کے 14 ہادی محمد ہیں. ہمیں ان کا دنیا میں بھی آسرا ہے، قبر میں بھی آسرا ہے، آخرت میں بھی آسرا ہے. میں اگلا خزانہ بتانے لگا ہوں. اگر خزانہ تمہارے حصے میں ہوا پھر ضرور بولیے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس برکت کے لیے حدیث قصہ موجود ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. بھائی جان آپ صلی اللہ سلامت رہیں. مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. نہ بھائی جان سرمایہ مکمل سنیے گا. میں سرمایہ مکمل بتاؤں گا. جو نہیں ہاتھ بلند ہوئے وہ بھی ہو جائیں گے. ہمیں 14 کا دنیا میں بھی آسرا ہے، قبر میں بھی آسرا ہے، آخرت میں بھی آسرا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس برکت کے لیے حدیث قصہ موجود ہے اور رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ موجود ہے. آئے ہائے ہائے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں بھائی. وہ آخری ہاتھ کو میرا سلام ہے. سید آپ کو سارے ولایت میں رکھے. آپ صدا جی ہیں. سارے ہاتھ چاہو بولو حیدری. اللہ کی اس پوری کائنات میں فقط ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس برکت کے لیے حدیث قصہ موجود ہے، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ موجود. لاؤ بھائی جان چلو میں اگلا سرمایہ بتاتا ہوں. جس بندے کا جسم ماتمی نہیں روح ماتمی ہے، سر اٹھائیے گا. میں اگلا سرمایہ بتانے لگا ہوں. اتنا کمال کا سرمایہ ہے نا ساری زندگی فخر کریں. ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے. سرمایہ کیا ہے؟ ہمارے پاس برکت کے لیے حدیث قصہ موجود ہے، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ موجود ہے اور بخشش کے لیے کفن کرب و بلا موجود ہے. آئے ہائے ہائے. سید آپ کو سارے ولایت میں رکھے. آپ سلامت رہیں بھائی جان. ہمارے پاس بخشش کے لیے کفن کرب و بلا موجود ہے اور شفا کے لیے خاک شفا موجود ہے. بڑا فیورٹ مضمون ہے کہ قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے. پھر یہاں وہ یہ بات کرتے ہیں نا، پھر وہ بات کرتے ہیں جی شیعہ قوم بڑی عجیب قوم ہے، نہ انہیں قبر کی فکر ہے، نہ انہیں دنیا کی فکر ہے، نہ انہیں آخرت کی فکر ہے. آج 7 شعبان ہے، گجرانوالہ کی سرزمینہ میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے جہاں جہاں تر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جب سے پہنا ہے ہم نے کرب و بلا کا کفن،
ना भाई जान, जिस बंदे ने सारी बात सुनी है, मुझे दुख लगेगा अगर किसी बंदे का हाथ नीचे रह गया। अगला मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, अगले मिसरे पे हर बंदे से मुझे दुआ चाहिए। ना हमें कब्र की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत के। मैं शिया कौम की तर्जमानी करते हुए आज जश्न के मौके पे मेंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, ना हमें कब्र की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है। उसकी वजह क्या है? जब से पहना है हमने करबो बला का कफन। अगर अगला मिसरा मैं समझाने में कामयाब होगा, फिर कोई हाथ ऐसा नहीं होगा जो नीचे रहेगा। ना हमें कब्र की फिक्र, ना दुनिया की फिक्र, ना आखिरत की फिक्र। उसकी वजह क्या है? मैं कह रहा हूं, जब से पहना है हमने करबो बला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। भाईजान आप सलामत रहें, आप सलाम। हमें कब्र की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है। दुआ है अल्लाह करे हर वो की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है। उसकी वजह क्या है? मैं कह रहा हूं, जब से पहना है हमने करबो बला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, और सांसें फिर से हैं रमा धमा मेरी। क्या मौत मर गई है मौत के बाद? आए हाय हाय। सैयदा आपको सलामत रखे, इन हाथों का मेरा सलाम है। सारे हाथ चाहो भाई, सारे बोलो, सारे बोलो भाईजान, सारे बोलो हैदरी। जब से पहना है, जब से पहना है, जब से पहना है हमने करबो बला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, और फिर से हैं सांसें रवां दवा मेरी। क्या मौत मर गई है? अच्छा, आखिरत के मतलब जो आखिरत के मतलब मुझे 14 की कसम है, जो अकीदा शहीद मिल्लत जाफरिया सैयद मोहसिन नकवी साहब ने लिखा है ना, बड़ा कमाल का अकीदा उन्होंने लिख दिया। दाद मुझे नहीं, दाद शहीद मिल्लत जाफरिया। यकीनन ऐसे लोग हमारे लिए शेर लिख के चले गए ताकि हम पढ़ते रहें। उन्होंने बड़ा कमाल का कीदा लिखा। उन्होंने कहा, तुम कहते हो ना कब्र में अंधेरा होगा, तरीकी होगी, फिर कहते हैं शिया कौम बड़ी अजीब कौम है, ना इन्हें कब्र की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा, आओ दुनिया वालों, ना हमें दुनिया की फिक्र है, ना कब्र की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र। कब्र का मतलब लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं फशारे कब्र को ऐसा निडाल कर दूंगा। भाईजान जो बंदा जश्न मनाने के लिए आया है सर उठाइएगा। उन्होंने लिखा, तुम कहते हो शिया कौम को कब्र से डर नहीं लगता। उन्होंने लिखा, आओ मैं अपना कीदा बताऊं। उन्होंने हमारे कीदे की तर्जमानी की। उन्होंने कहा, मैं फशारे कब्र को ऐसा निडाल कर दूंगा, मैं फशारे कब्र को ऐसा निडाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने जुर्रत वो दी के जेरे लाहद, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। हाय हाय हाय। आप सदा नहीं है भाई, सारे बोलो हैदरी। यार दिल की यकान मौला अली से गिरी रहे, यार दिल की यकान मौला अली से गिरी रहे। अच्छा, दिल की कली बुलाए अली से खिली रहे। दुनिया की नेमतें मिले ना मिले या रब, बस हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब जैसी दौलत मुझ गरीब को हम सबको मिली रहे। हैदरी जी पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा चलो, अगर यही आपका म्यार है तो फिर मैं 4 नुस्खे पढ़ता हूँ। वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे, वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। भाईजान सरकार अब्बास का जश्न है। जो बंदा इस अकीदे पर जिंदा है कि सरकार अब्बास का दिया हुआ रिज्क खाता है, उससे सर उठाना। मैं कह रहा हूँ, वो तुल जाता है, वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। बराए नाम वो कुदरत के रंगों को नहीं रखता, और तभी कटवा दिए बाजू अलमदारे हुसैन ने। खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। अल्लाह अकबर। जी अब्बास के नौकर भाई,
آپ صدا دیئے ان ہاتھوں کا ہمارا سلام ہے سارے بولو حیدری خدا چاہے وفا کا ہو خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا بڑا کمال کا عقیدہ انہوں نے لکھ دیا انہوں نے لکھا جی عجیب قسم کے مسلمان ہیں پہلے یہ کہتے ہیں کہ شیعہ محمد کو کم مانتے ہیں علی کو زیادہ مانتے ہیں کہتے ہیں محمد کے امتی ہیں ہم جنت میں جائیں گے پھر محمد کو مان کے پھر مسجد میں اعلان کرتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا میں نے بات اب ضائع کر کے پریشانی ہے انہوں نے کہا جی عجیب مسلمان ہیں محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد کے امتی ہیں ہم جنت میں جائیں گے پھر محمد کو مان کے پھر مسجد میں آ کے اعلان کرتے ہیں جی قبر میں اندھیرا ہوگا قبر میں تاریکی ہوگی قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں شیعہ محمد کو کم مانتے ہیں علی کو زیادہ مانتے ہیں محمد کو مان کے پھر کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا قبر میں تاریکی ہوگی قبر میں روشنی نہیں ہوگی پھر یہ کہتے ہیں شیعہ قوم بڑی عجیب قوم ہے نہ انہیں قبر کی فکر ہے نہ انہیں دنیا کی فکر ہے نہ انہیں آپ مجھے 14 کی قسم ہے میں مصرے وہ پڑھنے جا رہا ہوں اشرا محرم الحرام کے دوران سیالکوٹ کی دھرتی پہ میں نے جملے کہے تھے کمال کی داد تھی معیار سماعت آپ کا بھی بہت بلند ہے حق سے زیادہ بھی نہیں چاہیے حق سے کم بھی نہیں چاہیے انہوں نے لکھا عجیب پہلے کہتے ہیں شیعہ قوم محمد کو مانتے نہیں ہم محمد کو مانتے ہیں شیعہ علی کو زیادہ مانتے ہیں محمد کو مان کے کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہوگا قبر میں تاریکی ہوگی قبر میں فرشتے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے پھر کہتے ہیں شیعہ قوم بڑی عجیب قوم ہے نہ انہیں قبر کی فکر ہے نہ انہیں دنیا کی فکر ہے نہ انہیں آخرت کی فکر ہے خود کو محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ زمانے والوں ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارا محمد سے محبت کا تقاضا کیا ہے ہم محمد کو مانتے کیا ہیں بڑے کمال کے مصرے شہید ملت جعفریہ سید محسن نقوی صاحب نے لکھے انہوں نے کہا زمانے والوں تم کہتے ہو نا ہم محمد کو زیادہ مانتے ہیں علی شیعہ علی کو زیادہ مانتے ہیں انہوں نے کہا زمانے والوں ہم بتاتے ہیں ہم محمد سے محبت کس طرح کرتے ہیں ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے انہوں نے لکھا کہ دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی نہ بھائی جان ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا جس بندے نے ساری بات سنی ہے میرے کہا کہ وہ بندہ جشن میں نہیں آیا تم کہتے ہو محمد کو زیادہ مانتے ہیں شیعہ کم مانتے ہیں انہیں کہا اس زمانے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں ہم محمد کو کیا مانتے ہیں محمد سے ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے انہوں نے کہا دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی دل میں چاہت ہو اس پہلے حلالی سے لے کے وہ آخری بندے تک جس بندے کو چوتھے مصرے کی سمجھ آئے حاضر بلند کرنا دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے آئے ہائے ہائے ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جی محمد بادشاہ کے نوکر محمد عربی بادشاہ کے نوکر سارے ہاتھوں بولو حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ چونکہ جشن ہے معصومین کی آمد کے حوالے سے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سرکار عباس کو 2-4 باتیں متوجہ ہے سرکار اچھا لفظ عباس جو ہے نا لفظ عباس عربی میں عباس کا لفظ 5 کفیتیں بدلتا ہے شیر جو ہے نا شیر عربی میں جو شیر کا لفظ ہے یہ 5 کفیتیں بدلتا ہے بس توجہ کیجئے گا توجہ میری طرف رکھیں گے شیر جو ہے نا بھائی جان وہ عربی زبان میں 5 کفیتیں بدلتا ہے پہلی کفیت شیر
مطمئن ہو کے کچھار میں بیٹھا ہو تو اسے زیغم کہتے ہیں. زیغم کہتے ہیں. شیر کچھار میں مطمئن ہو کے بیٹھا ہو اسے زیغم کہتے ہیں. شیر کچھار کے اندر بیٹھ کے اپنے دشمن کو غور سے دیکھ رہا ہو تو اسے کسور کہتے ہیں. شیر کچھار کے اندر بھائی جان مطمئن ہو کے بیٹھا ہو اسے زیغم کہتے ہیں. کچھار کے اندر بیٹھ کے دشمن کو غور سے دیکھ رہا ہو اسے کسور کہتے ہیں. شیر آہستہ آہستہ شکار کی طرف چلنا شروع کر دے اسے غضنفر کہتے ہیں. میں چوتھی کیفیت بتانے لگا ہوں شیر کی. چوتھی کیفیت بتانے لگا ہوں. اگر چوتھی کیفیت سمجھ آ گئی نا تو سار اٹھائیے گا. بس صلوات پڑھ دیں مل کے بابا. پھر بھی صلوات پڑھ دیں. پھر بھی صلوات پڑھ دیں. چوتھی کیفیت بھائی جان اب سار اٹھائیے گا. ان کا آنا میرا جانا ہے. لیکن توجہ کیجئے گا, میں نے جو بات شروع کیا اس کا لطف لیجئے گا. 3 کیفیتیں میں نے پڑھی ہیں, چوتھی کیفیت سنیے گا. شیر کی پہلی کیفیت کچھار کے اندر مطمئن ہو کے بیٹھا ہے اسے زیغم کہتے ہیں. شکار کو غور سے دیکھ رہا ہے اسے کسور کہتے ہیں. شکار کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے اسے غضنفر کہتے ہیں. میں چوتھی کیفیت بتانے لگا ہوں. جس بندے کے دل میں علی ہے سار اٹھائیے گا, کیفیت سنیے گا. کچھار کے اندر شیر مطمئن ہو کے بیٹھا ہے اسے زیغم کہتے ہیں. شکار کو غور سے دیکھ رہا ہے اسے کسور کہتے ہیں. شکار کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے اسے غضنفر کہتے ہیں. جو شیر اپنے دشمن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے اسے حیدر کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے, ان ہاتھوں کا میرا سلام ہے. سید آپ کو سارے ولایت میں رکھے, آپ صدا جی ہیں بھائی. ان ہاتھوں کا نہ چلے. میں 5ویں کیفیت بتانے لگا ہوں شیر کی. جو بندہ سرکار عباس کا نوکر بیٹھا ہے, جو بندہ جشن منانے کے لیے آیا ہے, 5ویں کیفیت کا لطف لیجئے گا. میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں گا. شیر کی پہلی کیفیت کچھار کے اندر مطمئن ہو کے بیٹھا ہے اسے زیغم کہتے ہیں. شکار کو غور سے دیکھ رہا ہے اسے کسور کہتے ہیں. شکار کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے اسے غضنفر کہتے ہیں. جو شیر اپنے دشمن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے, جو شیر اپنے دشمن کو, بھائی جان توجہ میری طرف, جو شیر اپنے دشمن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. جو شیر اپنے شکار کو اتنے روب سے دیکھے کہ شکار کرنے سے پہلے شکار کی سانسیں بند ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے. جی بھائی جان آپ صدا سلامت رہیں. ان ہاتھوں کا میرا سلام ہے. سارے ہاتھ چاہ بولو حیدری. جو شیر اپنے شکار کو اتنے روب سے دیکھے کہ شکار کرنے سے پہلے شکار کی سانسیں بند ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں. میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. بڑا کمال کا آپ کا معیار سماعت ہو سکتا ہے ان 4 مصروں پہ میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں. کچھ بندوں نے یہ منظر اشتہارات میں دیکھا ہے, اخباروں میں دیکھا ہے. جو بندہ زیارات کر کے آیا ہے, جو بندہ کربلا گیا ہے, انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا انہوں نے یہ منظر سنا ہوا ہے کہ سرکار عباس کے روزے کا طواف پانی کرتا ہے. سرکار عباس کے روزے کا طواف پانی کرتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اے ذوالجلال, ذات کے عکاس مان جا.
مجھے اس ممبر کی قسم ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے گجرانوالا میں ایک جشن تھا، میرا جشن ان 4 مصروں پہ ختم ہو گیا، اس سے آگے مجھے جانا ہی نہیں دیے گا۔ منظر کو ذہن میں رکھیے گا، سرکار عباس کے روزے کا طواف فرات کا پانی کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے ذوالجلال، ذات کے عکاس مان جا، اے لم یزل قبیلے کی ہر آس مان جا، اور کر کے طواف قبر عباس کا فرات صدیوں سے کہہ رہی ہے کہ عباس مان جا۔ سارے عباس دے نوکر حاجہ بولو حیدری۔